السلام علیکم دوستوں، اقرا قرآنک چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کریچرز کریٹ کیے ہیں ان میں سے 3 ایسے امپورٹنٹ کریچرز ہیں جنہیں سب سے زیادہ امپورٹنس اور سینٹرل سٹیٹس دی گئی ہے۔ فرسٹ انسان، سیکنڈ جنات، تھرڈ فرشتے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر صرف جناتوں اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سیلفشنس اور ڈیزائر کو پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی یا اوپینین کو ایکسپریس کرنے کی فریڈم بھی دے دی، سو دیٹ اللہ تعالیٰ انہیں ٹیسٹ کر سکیں، جبکہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے اسپیشل کریچرز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، عمل نامہ تیار کرنے سے لے کر خبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت کرنے سے یا جہنم میں گنہگاروں کو سزا دینے تک، اور فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو فرشتوں کو سکھانے والے اور یا یوں کہیں کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ہے۔ ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہ اس ہی جگہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر سارے فرشتوں کی ڈیوٹی اور پورے یونیورس میں ہونے والے افیئرز کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اسلامک ٹریڈیشنز میں بہت ہی کم ذکر موجود ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بولیں گے، جو آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہوگا۔ سو فرینڈز، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سب سے پہلی تخلیق ہے جو زندہ ہے۔ انہیں بنا کسی ماں باپ کے اور کسی اسباب کے بغیر پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ وہ پہلے کریشن ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، اور ان کے اندر روح موجود تھی۔ ہماری دنیا کے اندر جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رونے کی آواز نکالتا ہے، لیکن جب فرشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اسپیشلی جب جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کیا ورڈز بولے؟ حضرت سید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ یہ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی اجازت ملی ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے ایئر لوبس اور شولڈرز کے بیچ 700 ایئرز کا گیپ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا کام یا ذمہ داری جس فرشتے کو دی جاتی ہے، اس کا سائز اور اسٹیٹس یا رینک اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سو اگر اس سچویشن یا کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب فرشتوں سے بڑا ہے، اور انڈیڈ اللہ کے عرش کے فرشتے سے بھی ان کا سائز یا باڈی اسٹرکچر بھی بڑا ہے، یا یوں کہیں کہ فرشتوں میں سب سے بڑا باڈی اسٹرکچر والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچاتے رہے، ان کے دکھ اور تکلیف میں مدد کی، اور کئی قوموں کو
तबाह किया और अभी भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरा शहर पर आबाद थी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने एक पर की हुक से उठाकर पूरे शहर को तबाह कर दिया। इससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद हैं, जबकि इन्हें अपनी असली सूरत के अंदर मैंने देखा है। इनके 600 पर हैं जिन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहाँ भी देखो उनका ही वजूद था। वो अपने तख्त पर बैठे थे जो अल्लाह ने इन्हें अता किया है। इनके ये 600 पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से भरे हुए हैं। इनके पैरों का कलर सब्ज़ है, पर पैरों के तलवे भी सब्ज़ हैं और पाँवों पे एक बड़ा मोती है जो सब्ज़ पर शबनम के ड्रॉप की तरह गिरा हुआ महसूस होता है। इनके पेशानी रोशनदार और बाल कर्ली है, दान चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। कोई भी एक पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाया जिनका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ ना रहा हो, और ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ होकर उनसे डायरेक्ट कलाम नहीं किया, बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये पैगाम पहुँचाते रहे। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो इनकी तदफीन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल देकर इनकी तदफीन की। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानियत के आगाज़ से और इससे पहले से भी मौजूद हैं, तमाम ज़िंदा क्रिएशन से भी पहले मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा, जब हज़रत हाजरा इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के पहाड़ के चक्कर लगाने लगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वीरान जगह पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अपने पैरों की एड़ी से ठोकर मारी और इस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया जो फैलकर पूरी दुनिया को कवर करने लगा था। लेकिन हज़रत हाजरा के जमज़म कहने से ये रुक गया। आबे ज़मज़म 8000 लीटर पर सेकंड से यूज़ हो रहा है, यानी कि 691 लीटर्स पर डे हर रोज़, लेकिन ये आज तक खुश्क नहीं हुआ क्योंकि इसका ताल्लुक़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत से है, जो उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से इस चश्मे को जारी करके दिखाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की ताबीर कर ली तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें हज करने का तरीका बताया और जहाँ पर शैतान खड़ा था उन पर कंकरियाँ मारने को कहा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें गिरने से पहले अपने हाथों में उठाकर इंजूर होने से बचा लिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त लेकर आसमानों में तशरीफ़ ले गए जब लोगों ने उनको क़त्ल करने का प्लान बना लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहली बार बचपन में देखा जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाकर आपका सीने मुबारक साफ़ किया, एक सोने की तश्तरी में रख कर इसे आबे ज़मज़म के पानी से धोया और फिर वापस अपनी जगह पर लगा दिया, जिसके बाद वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर नाजिल होते रहे। और सहाबा इकराम की महफिल के अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़ कर बैठ गए। इसके बाद इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए और इनके जानने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे।
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت حمزہ نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں سامنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور ان کو کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کے صرف پیروں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے اور تمام آسمانی راستوں کو دکھاتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت پر پہنچا کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں اس کے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوقات کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان 4 فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں کے اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو۔ کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ، تیری لا فنا ذات اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کرے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ ایک ذات کی بادشاہت ہے، وہ زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔